کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین حیدر شاہ۔ آج کا پروگرام خصوصاً خواتین کے متعلق رکھا گیا اور آج کے پروگرام کا موضوع رمضان المبارک اور خواتین کے خصوصی مسائل پر ہے، اور ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے آج جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علمی اور ادبی حلقوں میں معتبر شخصیت ہیں، استاذ العلماء والاساتذہ ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ راشد حسین نقشبندی صاحب ہیں۔ السلام علیکم آپ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کی کیا حالات؟ الحمدللہ آپ سب، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم، بہت رمضان المبارک شریف کیسا گزر رہا ہے؟ اللہ کا بہت کرم ہے۔ اس دفعہ تو دیکھیں موسم نے بھی بہت ساتھ دیا ہے، الحمدللہ بہت خوبصورت دن گزرے ہیں۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب، جیسا کہ موضوع آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تو اس عنوان کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ذہن میں یہی جاتا ہے کہ آج کا پروگرام جو ہے خصوصاً خواتین کے مسائل کے متعلق رکھا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاکستان کی آبادی میں سے تقریباً 52% آبادی جو ہے وہ خواتین پر منحصر ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو خواتین کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر مہینے پیش آتا ہے، جس کو ایام مخصوصہ یا ماہواری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ روزے کی حالت میں یا رمضان المبارک میں یہ ایام شروع ہو جائیں تو ہماری فقہ اور آپ کا علم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جناب سید حسنین حیدر شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ رمضان المبارک میں جہاں بہت ساری دنیا بہت سارے مسائل کے لیے سامنے آتی ہے، وہاں ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ خواتین پر مشتمل ہے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرتی ہے۔ کچھ تو اس پر ڈسکس نہیں کرتے اور کچھ لوگ اس پر ڈسکس ضرور کرتے ہیں اس پر، لیکن وہ پارلیمانی انداز ان کا نہیں ہوتا، تھوڑا سا بازاری انداز ہوتا ہے۔ تو آج کی اس خوبصورت نشست میں ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں ادب کے دائرے کے اندر رہ کر آپ نے جو ہے وہ خوبصورت پروگرام کیا ہے۔ میں سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، روزے میں اگر کوئی عورت مینسز میں ہے، حیض کی حالت کے اندر ہے، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر واضح طور پر ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حیض کے دنوں میں یعنی مینسز کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے، اور اس کے بعد اس کی قضاء کا حکم بھی ارشاد فرماتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ مینسز کے دنوں میں، حیض کے دنوں کے اندر عورت کے لیے روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن علامہ صاحب، اگر کوئی عورت روزہ رکھ لیتی ہے جی اور اس کو احساس اس وقت ہوتا ہے، چاہے وہ آدھا دن گزر گیا ہے یا افطاری کے قریب جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماہواری شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو گئی ہے، تو اس کے متعلق اس کا جو روزہ اس نے رکھ لیا تھا، سحری کر لی تھی، تو وہ کیا حکم ہوگا کہ وہ روزے کی حالت میں اس کا روزہ وہ برقرار رہے گا یا روزہ ختم ہو جائے گا؟ جی، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے حدیث مبارکہ عرض کی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو مینسز شروع ہو جاتے ہیں، ماہواری شروع ہو جاتی ہے، چونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق حیض میں مینسز میں روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، تو اگر کسی نے صبح کے وقت سحری کی، روزہ رکھا، لیکن دن کے کسی بھی حصے میں، ابتدائی حصے میں، درمیان میں جا کے، حتیٰ کہ روزہ کھلنے میں چند منٹ باقی تھے، 4 5 7 منٹ باقی تھے،
تو اس وقت اگر اس کو مینسز شروع ہو گئے، ماہواری شروع ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ برقرار نہیں رہے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اس کے لیے پھر شرعی حکم یہ ہوگا کہ وہ اس روزے کی بعد میں قضا کرے گی، جس طرح وہ باقی بعد کے آنے والے دن ہیں ان کی جب قضا کرے گی تو یہ روزہ جو اس نے رکھا تھا جو مکمل نہیں ہو سکا مینسز کی وجہ سے، اس کی بھی وہ ساتھ قضا کرے گی۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب، اس میں ضمناً ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے۔ جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے مینسز یا ایام مخصوصہ شروع ہو گئے ہیں تو وہ قضا کرے گی۔ جی تو سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے جب یہ اس کے ایام شروع ہو جائیں تو نماز ترک کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز وہ ترک کر دے گی، نماز ادا نہیں کرے گی، نہ ہی اس کی قضا کا حکم آیا ہے۔ ٹھیک، لیکن روزے کے متعلق قضا کا حکم آیا ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، بہت ساری خواتین اس قسم کا سوال جو ہے وہ کرتی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عبادات میں جو عدل ہے، جو انصاف ہے، وہ شریعت کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد ہے۔ اسلام ایک فطری دین ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے، اور اسلامی تعلیمات میں شارع علیہ السلام نے بڑے احسن طریقے سے اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دیکھیں صرف ان کا حکم ہی ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو، لیکن اس کے باوجود ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی حکیم کا قول حکمت سے خالی ہو، اس میں لازماً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ تو وہ حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو مینسز کی وجہ سے عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں اس کی قضا کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، جبکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہ عبادات میں شریعت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عدل اور انصاف ہے، اور ہمیشہ اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا، آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم فرمایا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ شفقت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک سال میں ایک بار آتا ہے، اب رمضان المبارک سال میں ایک بار آتا ہے تو 5-7 روزے ہوتے ہیں ٹوٹل، جس کی قضا آسانی کے ساتھ ممکن ہے تو اس کی قضا جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو نماز ہے، اب دیکھیں وہ سال کے 12 مہینوں میں مسلسل اس پروسیس سے ایک عورت کو گزرنا پڑتا ہے، 5 دن 7 دن ہر قسم عورت کی عادت معروفہ کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اگر اسے نماز کا حکم دے دیا جائے تو یہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ایک مشکل ہے، تو اس لیے نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا، روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی دلچسپ اور بڑی خوبصورت بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اب عقل انسانی اگر سوچے تو ناپاکی کی حالت میں روزے پر اثر کوئی نہیں، لیکن پھر بھی ناپاکی کی حالت میں عورت کو روزے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ روزے نہ رکھے۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو دیکھیں، میں نے پہلے کہا ہے کہ اسلام عدل اور انصاف کا دین ہے، بے شک وہ رحم کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ایام ہوتے ہیں ان میں یہ انتہائی کمزوری محسوس کرتی ہے عورت، یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، تو پہلے سے ہی جو ایک کمزوری کے اندر مبتلا ہو تو رمضان المبارک جو بذات خود ایک جسمانی مشقت ہے، اگر وہ بھی اس کے اوپر لاگو کر دیا جائے تو اب ایک کمزوری کے اوپر دوسری کمزوری جمع ہو گئی، تو اب یہ عدل اور انصاف کے تقاضوں سے ہٹ گیا، میانہ روی کا حکم دیتا ہے اسلام۔ تو اس لیے اسلام نے ان دنوں میں عورتوں کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور ان کی قضا باقی ایام میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست علامہ صاحب، آپ نے تفصیلاً ہمارے سامنے اس گفتگو کو رکھ دیا، اس پہ رائے کو ہمیں سمجھا دیا۔
تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس مسئلے کو خصوصاً سمجھ چکے ہوں گے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے اس کے متعلق، خواتین کے متعلق ہی ایک سوال سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دوران حمل، رمضان المبارک میں حمل ٹھہر گیا یا حمل ان پہلے سے موجود تھا، لیکن رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں یا روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی حالت، ان کے بارے میں ہماری فقہ یا آپ کا علم کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، حمل یہ بھی ایک فطری عمل ہے اور اس میں شک نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اسلام دین فطرت ہے، تو اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ حمل کے دوران عورت احکامات شرعیہ کی مکلف رہتی ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات جو خاص طور پر قابل ذکر اور قابل توجہ ہے کہ یہ جو حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران روزے کا جو حکم ہے، اس میں اسلام نے بہت ساری چھوٹ رکھی ہے، بہت ساری اجازت رکھی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری لنک کرتی ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے عورت کے حمل کی جو مدت ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کے ساتھ، اور اس کی جسمانی صلاحیت، جسمانی صحت اور اس کے مطلب مزاج کے ساتھ کہ کیا وہ کتنی مضبوط ہے، اس کے اندر خون کی مقدار پوری ہے یا نہیں پوری، تو یہ زیادہ تر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر۔ تو اگر تو عورت ایسی ہے کہ جو انتہائی مضبوط ہے جسمانی طور پر، اور اسے یہ پتہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہ اس کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا، نہ بچے کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا، تو ایسی عورت اگر روزہ رکھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر عورت ایسی ہے جو جسمانی طور پر پہلے سے ہی کمزور ہے، اس کے جسم کے اندر خون کی مقدار بھی کم ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صحت بھی اس کی خراب ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی پھر جو حمل ہے، بچہ ہے جو، اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے ایسی عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اب اس کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ابتدائی 3 ماہ ہوتے ہیں پریگنسی کے، ان میں تقریباً 3 ماہ تک ومٹنگ جو ہے وہ الٹی آتی رہتی ہے عورتوں کو۔ تو اگر وہ ابتدائی 3 ماہ میں رمضان المبارک آ گیا ہے تو پھر وہ کوشش کرے کہ روزہ نہ رکھے۔ درمیان کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں کچھ جو ہے وہ بہتری ہوتی ہے، تو اس میں اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے وہ روزہ رکھ لے، اگر اس کی جسمانی صحت اسے اجازت دیتی ہے۔ پھر جب آخری 3 ماہ شروع ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، واہنن علی واہن، کمزوری پر کمزوری کے باوجود، تو یہ بیسیکلی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ وہ خوراک اس کے بچے کو بھی مل رہی ہوتی ہے، اسے بھی مل رہی ہوتی ہے، تو پھر اگر وہ آخری ایام کے اندر ہے اور پھر رمضان المبارک آ گیا ہے تو پھر بھی وہ روزہ چھوڑ دے، اگر اسے اپنی صحت کا نقصان ہے اور بچے کی صحت کا۔ اور اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کے جو اپنا فزیشین ہوتا ہے، اس کی لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر ہے جو اس کو مانیٹر کر رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ضرور رابطے میں رہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ روزہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو پھر تو قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو پھر ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی صحت پر اور اس کے فزیشین کی رائے پر، اور جو ہے وہ ٹائم پیریڈ جو اس کا ہو گیا ہے اس کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست سوال سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر رمضان المبارک میں کوئی ایسی خاتون ہے کہ وہ حمل کے بعد اب ڈیلیوری کا اس کا ٹائم آ گیا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے یا بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے یا چھوڑ دے؟ اگر رکھتی ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے، اگر وہ چھوڑ دیتی ہے یا قرآن پاک میں یا حدیث میں چھوڑنے کا حکم آیا ہے تو پھر آگے وہ کیا کرے گی؟ نہیں، یہ آپ ڈیلیوری کے آخری دنوں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا ڈیلیوری کے بعد؟ ڈیلیوری کے بعد۔ جی ڈیلیوری کے بعد دیکھیں، اسلام نے جو حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ہے کہ جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد عورتوں کو بلیڈنگ ہوتی ہے، جسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔
تو نفاس کے خون کی شرعاً جو میکسیمم لمٹ ہے، زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 40 دن ہے، کم سے کم اس کی کوئی بھی مدت ذکر نہیں کی گئی۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے جسمانی صحت پر، اس کے مزاج پر، اس کی صلاحیت اور عادت پر۔ تو اگر ڈلیوری رمضان المبارک سے پہلے ہوئی اور 40 دن اس کے رمضان المبارک میں پورے ہو رہے ہیں، تو جس دن 40 دن پورے ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں 40 دن کہ اگر مسلسل اس کو 40 دن خون آ رہا ہے، اگر تو 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد رک گیا، چاہے وہ رمضان سے پہلے تھا، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ اگر رمضان میں تھا تو ابتدائی 15-20 دنوں میں جب بھی اس کی بلیڈنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد وہ غسل کر کے پاک ہو لے، اس کے بعد اس کے اوپر روزہ بھی فرض ہے، اس کے بعد اس کے اوپر نماز بھی فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ 40 دن بھی پورے ہو جاتے ہیں لیکن بلیڈنگ ختم نہیں ہوتی، خون ختم نہیں ہوتا، خون آتا رہتا ہے عورتوں کو، تو پھر اگر 40 دن سے اوپر چلا جائے تو پھر اس کو ہماری شرعی ٹرم میں اس کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کا خون ایک نسوانی بیماری جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو اگر 40 دن پورے ہو گئے اور اس کے بعد وہ خون آ رہا ہے تو وہ نسوانی بیماری ہے، استحاضہ کا خون ہے، لہٰذا وہ 40 دن کے فوراً بعد پاک ہو جائے اور اس کے بعد نماز اور روزے کا اہتمام کرے۔ نماز کے لیے وہ معذور شرعی قرار پائے گی اور وہ ہر نماز کا تازہ وضو کر کے نماز ادا کرے گی، اور روزہ بھی جو ہے وہ رکھے گی 40 دن کے بعد۔ اگر رمضان المبارک میں ڈلیوری ہوئی اور پورا رمضان المبارک گزر گیا تو اس کو بلیڈنگ ہوتی رہی، تو وہ جتنے بھی پھر ایام ہیں، اگر رمضان سے پہلے ڈلیوری ہوئی یا رمضان میں ہوئی، وہ جتنے بھی روزے نفاس کی حالت میں اس کے رہ گئے ہیں ان کی قضا اس کے اوپر لازم ہے۔ وہ جب صحت مند ہوگی تو پھر وہ قضا بھی کر لے گی۔ حضرت، بہت ساری خواتین اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہیں کہ بچے کو روزے کی حالت میں فیڈ کروانا، دودھ پلانا، اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جو ہے وہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حاملہ ہے یا مرضعہ کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، یا حاملہ، اگر ان کو اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کو روزے کو چھوڑ سکتی ہیں، انہیں اجازت ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے اس خاتون کی صحت پر اور ڈلیوری ہوئے کتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ اب دیکھیں، ابتدائی طور پر جب بچہ اور کچھ بھی خوراک نہیں کھا رہا، صرف اور صرف وہ ماں کے دودھ کے اوپر اس کا انحصار ہے، ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا لازم ہے۔ پھر عورت جب اپنی صحت کا خیال رکھے گی تو وہ بچے کو فیڈ کروا سکے گی، تو ایسی صورت میں تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اسے اس کی ڈاکٹر یہ کہتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، جس طرح وہ دودھ خشک ہو جاتا ہے، جس طرح بعض عورتوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ ترک کر دیں اور بعد میں اس کی قضا کر دیں۔ لیکن اگر ڈلیوری کو عرصہ گزر چکا ہے، مثلا بسا اوقات 6 مہینے سے زائد یا سال ہو گیا ہے، تو تقریباً اتنے بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے دودھ کے علاوہ بھی خوراک کھانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر وہ ٹھوس خوراک اور کھا رہے ہیں اور پوری طرح ماں کے خون پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، تو ایسی عورت اگر روزہ رکھ لے اور اسے نقصان نہ دے تو بہتر ہے وہ روزہ رکھ لے۔ ہاں، اس پورے عرصے میں چاہے 2 سال گزر چکے ہوں، 1.5 سال گزر چکا ہو، اس پورے عرصے میں اگر اس کو اپنی صحت کا اور بچے کی صحت کا کسی بھی حوالے سے خطرہ یا خوف ہے صحت خراب ہونے کا، تو پھر میں نے پہلے کہا ہے کہ قرآن مجید نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اس حوالے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پھر جو ہے وہ اس نے اسلام نے روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو روزہ چھوڑ دے، اس صورت میں وہ روزہ نہ رکھے۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کے سامنے ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جی تو جب 20واں روزہ شروع ہوتا ہے تو مرد حضرات جو ہیں کشاں ان کا دل کرتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے اللہ کے حضور اعتکاف کریں۔ جی تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اسی طرح عورتیں بھی گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں اور مرد بھی اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں، تو آیا عورتیں بھی اپنا اجتماعی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جی، بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے کہ
مردوں کے اعتکاف کے مسائل تو عمومی طور پر مساجد کے اندر بھی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، علماء اکرام بھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کمی کا شکار رہتا ہے ہمارا اس حوالے سے۔ عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے، جیسے مسجد نبوی شریف میں آپ اچانک تشریف لائے تو خیمے لگے ہوئے دیکھے تو پوچھا آپ نے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ فلاں زوجہ محترمہ کا خیمہ ہے اعتکاف کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہے وہ اپنا اعتکاف گھر کے اندر کریں گی۔ تو پہلی بات تو یہ سن لیں کہ عورتیں اپنا اعتکاف گھروں کے اندر کرتی ہیں۔ اب سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا عورتیں اجتماعی اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اجتماعی اعتکاف کر سکتی ہیں شرعاً، اگر کوئی یعنی دو ٹوک الفاظ میں پوچھے کہ کیا عورتوں کا اجتماعی اعتکاف جائز ہے یا نہیں جائز، تو دو جملوں میں جو جواب ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اعتکاف جائز ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، اعتکاف بنیادی طور پر عزلت نشینی اور خلوت نشینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کا نام ہے، اور وہ ساری کیفیت انسان کو جو خلوت میں تنہائی میں نصیب ہوتی ہے وہ اجتماعیت میں نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ پوری طرح تربیت کا اہتمام وہاں موجود ہے اور باقاعدہ اس کا جو پروسیس چلتا ہے، تو پھر تو عورتیں اجتماعی اعتکاف کریں۔ لیکن اگر ویسے ہی کوئی 5-7 عورتیں اعتکاف بیٹھ کی ہیں اور اس میں تربیت کا بھی اہتمام نہیں ہے، تو پھر اس کی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اکیلے میں اعتکاف کریں۔ ہاں، اگر تربیت کا ماحول وہاں پر دستیاب ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اجتماعی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست علامہ صاحب، آپ نے تفصیلاً ہمیں بتا دیا کہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو اعتکاف کے متعلقہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جیسا عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ گھر میں اکیلی ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں یا صرف اس کے ساتھ خاوند ہے، یعنی کہ گھر میں کوئی ایسا مرد یا کوئی ایسی عورت موجود نہیں ہے جو اب کھانا بنا سکے، تو عورت خود اعتکاف بیٹھ گئی ہے، اب اعتکاف کی حالت میں آیا وہ کچن میں جا کے کھانا تیار کر سکتی ہے یا نہیں تیار کر سکتی؟ جی، بہت اہم سوال ہے جی آپ کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے اسے تو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت لے کر وہ اعتکاف بیٹھے، اور اعتکاف بھی پہلے آپ نے اجتماعی اعتکاف کے حوالے سے پوچھا، اس میں بھی اگر غیر مردوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اعتکاف جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ عورت جو گھر میں اکیلی ہے یا اس کے لیے کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے، تو آج کل تو ویسے ایسے وسائل دستیاب ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتی ہیں یا کسی کو کہہ دیتی ہیں۔ تو اگر کوئی بیٹھنا چاہتی ہے اور کسی دوسری عورت کے پاس یا اس کے خاوند کے پاس وقت موجود ہے اور وہ کوکنگ جانتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ اس حوالے سے وہ ساتھ بھی دے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ جینونلی ایسا مسئلہ ہے کہ گھر میں اور کوئی نہیں، یا اگر کوئی ہے تو وہ کھانا پکانے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا، تو عذر شرعی کی وجہ سے جائے اعتکاف سے باہر جانا جائز ہوتا ہے۔ اب عذر شرعی میں یہ بنیادی طور پر ہے، رفع حاجت ہو گیا یا کھانا ہو گیا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے کچن میں جا سکتی ہے، وہاں وہ مناسب کھانا تیار کرے اور تیار کرنے کے بعد واپس اپنی جائے اعتکاف پر آ کے بیٹھ کے کھائے۔ تو اس لیے بہت زیادہ وقت وہاں نہ گزارے، اتنا وقت وہ وہاں گزارے کہ مناسب جو کھانا ہے وہ وہاں پکا لے اور واپس آ کے اپنی جگہ پہ کھا سکتی ہے۔ یعنی حتمی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ دوران اعتکاف عورت اپنا کھانا خود تیار کر سکتی ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے جیسا کہ اس جواب میں شرعی عذر بتایا اعتکاف کا، جی اس میں آپ نے بتایا کہ رفع حاجت ایک، اور دوسرا آپ نے بتایا کہ وہ کھانا تیار کر سکتی ہے۔ جی آپ کے سامنے ضمناً ایک مسئلہ رکھنا چاہوں گا اور اس کا جواب آپ سے چاہوں گا کہ دوران اعتکاف، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، دوران اعتکاف اگر معلوم پڑتا ہے کہ ریلیٹیو ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی فوتگی ہو گئی ہے، فوت ہو گئے ہیں، تو کیا وہ عورت یا مرد اپنا اعتکاف توڑ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں؟ اگر توڑ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی، اس حوالے سے ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوران اعتکاف فوتگی یا نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے شرعاً،
لیکن اس کے اندر ایک بات جو تھوڑی سی وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات فوتگی کی کیفیت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا قریبی فوت ہو گیا، مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، یا خامند ہے، بیوی ہے، اس قسم کے جو رشتے ہیں تو اب اس میں شرکت لازمی ہو جاتی ہے، بلکہ یہ ایک دو دفعہ اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا بھی پڑا لوگوں کو، میرے پڑوس میں ایسے مسائل آئے تھے۔ تو ایک اعتکاف سے اٹھنا وہ ہوتا ہے کہ جس میں گناہ ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف سے اٹھنا وہ ہوتا ہے کہ جس میں گناہ نہیں ہوتا۔ اگر تو کوئی محلے دار تھا یا دور دراز کا تھا تو اس کے لیے آپ نے نماز جنازہ کے لیے آپ مسجد سے چلے گئے تو اعتکاف دونوں صورتوں میں ٹوٹ جائے گا، چاہے قریبی ہو یا دور کا ہو۔ نماز جنازہ کے لیے یا فوتگی میں شرکت کے لیے اگر آپ باہر نکل گئے ہیں تو اعتکاف بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر تو کوئی دور کا تھا آپ نے چھوڑ دیا تو پھر گناہ بھی ہوگا ساتھ، اور اگلے رمضان میں اس کی قضا بھی آپ پر لازم ہوگی۔ ہاں اگر قریب ترین کا کوئی رشتہ تھا جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شرکت بہت زیادہ ضروری ہے تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں آج کل موجودہ دور میں عام یہ شرکت ہو سکتی ہے، تو ایسے طریقے سے شرکت کر لی جائے، اور آپ ایک خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہیں تو اس کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے تو ایسی صورت میں گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ کیفیت ایسی ہے، لیکن قضا بہرحال اگلے سال جو اس کی لازم ہے۔ جی ماشاءاللہ، زبردست علامہ صاحب، آپ نے اب اسی سوال کے جواب میں آپ نے ویڈیو لنک کا ذکر کر دیا اعتکاف کے دوران، تو میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے کہ اگر دوران اعتکاف کوئی مرد یا عورت موبائل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ یہ خوبصورت مسئلہ ہے۔ موبائل ایک آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آج کل انسان دور رہنا شاید ممکن نہیں رہا۔ اب اس کے استعمال کی پھر بہت ساری صورتیں ہیں۔ دیکھیں موبائل کا رکھنا تو جائز ہوگا، لیکن اس کے استعمال پر کچھ اعتکاف کے دوران پابندیاں بھی لازمی ہیں۔ صحیح۔ اگر تو آپ نے صرف اس حوالے سے کہ رابطہ رہے، بسا اوقات رات میں آدمی اکیلا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ ہو تو وہ رابطہ کر سکے، اس حد تک کوشش کریں کہ موبائل پاس ہو بھی تو بند رہے، بلکہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے جو آپ کے ضروری لوگ ہیں آپ انہیں میسج کر دیں کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، لہٰذا ان دنوں میں مجھ سے گپ شپ نہ لگائیں۔ لیکن دیکھیں اعتکاف کے دوران گفتگو جائز ہے مسجد کے اندر، بے شک۔ دیکھتے ہیں نا آپ کے نمازی جب نماز پڑھتے ہیں تو معتکف کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اب گفتگو اسلامی ہو یا کچھ ضرورت کی ہو تو یہاں تک تو جائز ہے۔ اب معتکف مسجد کے اندر ہوتا ہے، موبائل بھی مسجد کے اندر ہوتا ہے، فضول گپیں لگانے کے لیے نہیں، لیکن ضروری باتیں کرنے کے لیے اگر وہ کال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ وہاں موبائل لے کر بیٹھ جائے اور گیمیں دیکھتا رہے اور عجیب قسم کی خرافات دیکھتا رہے، تو پھر تو اعتکاف کا وہ اصل مقصد ختم ہو گیا۔ تو ضرورت کے استعمال کے لیے بہرحال جو اس کے پاس رکھنا جائز ہے۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس کا ہمیں جواب دیا ہے اور تشفی ہوئی ہے ہماری اس سے، شکریہ۔ تو علامہ صاحب، خواتین کے متعلق مسائل کا اصل میں پروگرام رکھا گیا، تو اس میں بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہ والا کہ سجنا سنورنا اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانا یہ خواتین کو زیب دیتا ہے۔ ٹھیک۔ تو آیا رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں خواتین میک اپ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں میک اپ کی تو شرعی طور پر اجازت ہے۔ بننا سنورنا اگر غیر محرم مردوں کے لیے نہ ہو یا باقی دنیا کی نمود و نمائش کے لیے نہ ہو، گھر کے اندر رہنا ہو یا اپنے خامند کے لیے بننا سنورنا ہو، تو اس کی ویسے بھی شرعاً اجازت ہوتی ہے، اور ویسے بھی اسلام خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر غیر شرعی باتیں اس کے اندر نہ ہوں تو میک اپ کرنا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ میک اپ کر سکتی ہیں عورتیں، بن سنور سکتی ہیں عام دنوں میں بھی اور رمضان المبارک میں بھی۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ حلق کے اندر کوئی چیز نہ جاتی ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو پھر میک اپ تو جائز ہے۔ جی علامہ صاحب، اب میک اپ سے ہی ایک دوسری صورت نکل رہی ہے جی
کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو جیسے مرد حضرات سیلون پہ جا کے بال کٹواتے ہیں، ہیئر کٹنگ کرواتے ہیں، تو آیا خواتین بھی ایسے ہیئر کٹنگ کروا سکتی ہیں روزے کی حالت میں یا رمضان المبارک میں؟ جی، ہیئر کٹنگ کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات میک اپ کے حوالے سے تھوڑی سی جو ہے وہ ضروری میں کرنا سمجھتا ہوں۔ میک اپ میں ایک دو چیزیں ایسی استعمال ہوتی ہیں کہ جن میں احتیاط بڑی لازم ہے۔ ایک تو لپسٹک ہے۔ لپسٹک اگر تو حلق کے اندر نہیں جاتی، اگر آپ زبان لگاتے ہیں اس پر تو حلق کے اندر جاتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جس طرح نیل پالش ہے، اس طرح کی واٹر پروف لپسٹک بھی آ گئی ہیں۔ اب جب واٹر پروف لپسٹک آپ لگاتے ہیں یا ایسی لپسٹک لگاتے ہیں کہ جس میں کوئی ناپاک چیزیں شامل ہیں، تو وہ تو ویسے ہی لگانا جائز نہیں ہے، لیکن واٹر پروف لپسٹک اگر آپ لگاتے ہیں تو اب جب آپ وضو کرتے ہیں، اگر تو پہلے سے آپ کا وضو موجود ہے اور اس کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا وضو نہیں رہا، اب دوبارہ جب آپ وضو کریں گے تو اس وقت تہہ تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس لیے نیل پالش لگی ہو یا ایسی لپسٹک لگی ہو کہ جو واٹر پروف ہو، تو جب تک وہ اترے گی نہیں، پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو یقیناً آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اس احتیاط کا خیال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ اس سے کوئی غیر شرعی کام ہی ہوتے رہے، نماز جاتی رہے، اس طرح کے معاملات، اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ باقی جہاں تک ہیئر کٹنگ کی بات ہے تو معمولی مقدار میں بالوں کو برابر کرنے کے لیے لمبائی میں خواتین ہیئر کٹنگ کرواتی ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر اس قسم کی کٹنگ ہے جس طرح لڑکے کرواتے ہیں اور لڑکوں کی مشابہت جس کے اندر ہوتی ہے، تو پھر یہ شرعی طور پر جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ویسے بھی مشابہت سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، لمبائی کی حد تک ان کو مطلب ہے سیدھا کرنے کے لیے تھوڑی بہت کٹنگ جو ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے بہت ہی آسان انداز میں ہمارے سوالات کے جوابات دیے اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، عزت میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو ہمارے آج کے پروگرام کے متعلق، خصوصاً خواتین کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، اور ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات سن کے ان کو تشفی ہوئی ہوگی۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو یہ پروگرام سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کا میزبان سید حسنین حیدر شاہ آج کے پروگرام شعور اسلام سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔